اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فہم قرآن میں سائنس کی اہمیت، امپورٹنس آف سائنس ان دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، یعنی کس طرح ہم سائنس کی مدد سے قرآن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سائنس کیا ہے، کیونکہ عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو جیسا یہاں المورد ڈکشنری کا یہ صفحہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ سائنس کو علم کہا گیا ہے، یعنی جس چیز کو انگلش میں سائنس کہا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں علم کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ کبھی کسی عرب ملک میں گئے ہیں تو وہاں اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں سائنس فیکلٹی پہ کلیات العلوم ہی لکھا ہوا آپ کو دکھے گا، یعنی جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں۔ علم کی وضاحت تھوڑی سی لغات کی مدد سے، کہ لغات کے مطابق علم یعلم کا مفہوم ہے، یعنی معنی ہے کہ کسی چیز کو کما حقہ، یعنی مکمل طور سے جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا یعنی حقیقت سے واقفیت ہونا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا۔ یہ تاج العروس اور محیط المحیط سے اقتباس ہے۔ انگلش میں دیکھیں کہ یہ ڈیفینیشن تو علم کی ہو گئی کہ کسی بھی انجان چیز سے واقف ہونے کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ علم کا پروسیس ہے۔ اور یہ ویبسٹر ڈکشنری کا ایک پیج ہے جو سائنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ نالج ایز آف فیکٹس، فینومینا، لاز اینڈ پروکسیمیٹ کازز gained and verified by exact observation, organized experiment and correct thinking, also the sum of universal knowledge۔ یعنی یہاں سائنس کی تعریف بھی کم و بیش وہی ہے جو علم کی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ دونوں الفاظ ایک ہیں بلکہ ان کے مفہوم بھی ایک سے ہیں۔ یعنی ایک یہاں وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عموماً سائنس کو ہم ایک مضمون کی حیثیت سے جانتے ہیں، جیسے فزکس یا کیمسٹری۔ سائنس در حقیقت ایک طریقت کا نام ہے، ایک میتھڈولوجی ہے، ایک کھوج ہے کہ کس طرح سے آپ چیزوں سے واقف ہوں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے، اور سننا ہے، دیکھنا ہے، اور انالیسس کرنی ہے ذہن سے۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ملا کے یہ تصور بنتا ہے۔ یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اگر ہم دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو مخلوق موجود ہیں ان میں، اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں۔ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور نتیجہ اور بول اٹھتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ یعنی باطل نہیں بنایا۔ یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز اور اس کے بننے کے عمل کو، پروسیس کو اپنی ایک آیت یعنی نشانی بنایا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت دو طرح کی ہیں، ایک وہ آیت جو قرآن کریم میں موجود ہیں اور دوسری وہ آیت جو کائنات میں ہے۔ تو یہ کائناتی آیات جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ، پھر میں اس کو واپس آپ کو لے کے چلوں گا کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آسمان اور زمین کس طرح کریٹ ہوئے، اس میں جو مخلوق ہے وہ کس طرح بنی، اور یہ ہم سائنسی علوم کے بنا نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اس طرح سے وہ اس کائنات کو اور اس کے پروسیسز کو سمجھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ یعنی باطل نہیں بنایا، کیونکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں اس کی حکمت کی نشانیاں بھی ہیں، اس کی کریٹیویٹی بھی نظر آتی ہے اور ساتھ ہی اس کی افادیت بھی نظر آتی ہے، کس طرح اس کائنات میں ہمارے ارد گرد ہر چیز جو موجود ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں
وہ کھل رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو علم رکھتے ہیں۔ اور یہاں کن چیزوں کا ذکر ہے؟ سورج کو اجالا بنانا، یعنی وہ پروسیس جس سے سورج کی روشنی کریٹ ہوتی ہے، چاند کو چمک دی۔ یہاں اگر آپ محسوس کریں تو ان دونوں چیزوں کا فرق بھی دکھتا ہے کہ سورج میں چونکہ اپنی روشنی پیدا ہوتی ہے نیوکلیئر ری ایکشنز کی وجہ سے، اس لیے اس کو اجالے کا نام دیا گیا ہے، اور چاند سے چونکہ منعکس ہو کے ریفلیکٹ ہو کے روشنی آتی ہے اس لیے اس کو چمک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام وہ علوم ہیں جو سائنس کے دائرے میں آتے ہیں، اور کس طرح ان کے منزلیں ہیں، کس طرح سے چاند گھٹتا بڑھتا ہے، اور ان نشانیوں کو ظاہر ہے اس نے ان کے لیے کھولا ہے کیونکہ جو اس کا علم رکھتا ہوگا وہ اس چیز کو سمجھ رکھتا ہوگا۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں قرآن کی جو کائناتی آیات کی طرف ہماری نہ صرف توجہ کھینچتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتا ہے۔ دوسری جگہ ہے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان قوموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہاں علم یعنی سائنس کا رشتہ قرآن کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ اور کائناتی آیات کے ساتھ واضح ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ یہ کھوٹی کی بات اس لیے ہے کیونکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ جس طرح دیکھیں درخت جتنا ہمیں اوپر نظر آتا ہے اتنی ہی جڑیں اس کی نیچی ہوتی ہیں۔ ایک جنرل اصول ہے کہ جتنی اوپر کینوپی ہوتی ہے یا گھیرا ہوتا ہے درخت کا، اتنی ہی زمین کے دائرے میں جڑیں موجود ہوتی ہیں درخت کی۔ تو اسی طرح یہ پہاڑ جو ہمیں اوپر زمین سے نظر آتے ہیں، یہ زمین کے نیچے بھی اسی طرح اترے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کی بھی جڑ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کھوٹے کے انداز سے کہا گیا ہے، کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بننا پورے نباتات کا باٹنی کا علم ہے، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، یہ موسموں کا اور فزکس کا نظام ہے۔ ان ساری چیزوں میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کرتے ہیں، جو غور و فکر کریں گے کائنات کے ان مظاہر کی طرف، ان کو ہر مظہر میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی کارکردگی نظر آئے گی، کیونکہ یہ انسان کی سوچ کو اللہ کی طرف منعطف کر دے گی۔ یعنی ہم اس کو اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم کریشنز کو دیکھ کے، تخلیق کو دیکھ کے خالق کے بارے میں جانیں گے، خالق کو پہچانیں گے، اس کی عظمت کو پہچانیں گے۔ اپریشیٹنگ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشنز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، کریشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی یعنی سائنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو خالق کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم یا سائنس جو ہے یہ آج کے زمانے میں معرفت الہی کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان سکتے ہیں اس کے کریشنز کی اسٹڈی کر کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری۔ یہ وہ سائنسی حقائق ہیں جس سے آج ہم واقف ہیں کہ کس طرح سے پورا نظام الگ الگ تھا، پھر کس طرح زمین آسمان وجود میں آئے اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کری۔ میں چونکہ میرا مضمون باٹنی رہا ہے اور میں نے ایک عرصے اوریجن آف لائف پڑھایا ہے، تو وہاں ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو یہی پڑھاتے ہیں کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر، پانی میں کس طرح زندگی وجود میں آئی، اس بات کا قرآن یہاں ذکر کرتا ہے۔ اور اس کو اس لیے ذکر کرتا ہے کہ جو شروع میں آپ غور کریں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جو کفر کرتے ہیں، یہ غور نہیں کرتے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، وہ مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ جو انوائٹ کر رہا انہیں کہ تم انہیں دیکھو، اور انہیں دیکھنے کے بعد تمہیں اپنے رب کی، کریٹر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر آگے ہے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ آسمان کو محفوظ چھت ہونے کا تصور آج ہم جب اوزون لیئر اور اوزون کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے، آسمان ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے جس کے یہاں ذکر ہے۔ اور آگے جو سرخ رنگ میں نے لکھا ہے، مگر یہ ہے کہ کائنات کی آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی ایک طرح سے یہاں ایک شیوے کا انداز ہے کہ کتنی عظیم تخلیقات موجود ہیں، لیکن کائنات کی آیات کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ کیونکہ وہ علوم ان کے پاس نہیں ہیں، وہ سائنسز نہیں جانتے، ان علوم کو نہیں جانتے جن سے کائنات کی، اللہ کی
مخلوقوں کو، ان تخلیقات کو سمجھا جا سکے، ان کریشنز کو اپریشیٹ کیا جا سکے، اس لیے وہ، اور یا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اعراض برتتے ہیں، they just ignore these signs، ان سائنس کی طرف سے اعراض برتتے ہیں اور ان کو نہیں دیکھتے۔ ایسی مثال یہاں پہ سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا اور سورج و چاند کو کام پر لگائے، انہیں مسخر کیا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اب یہاں جیسے اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، رات میں اگر آپ آسمان کا سما دیکھیں تو ستارے، چاند، سب چیز نظر آتی ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں، زمین سے بھی لاکھوں گنا بڑے، اور جیسا یہاں ذکر ہے ان کو تھاما ہوا کس نے؟ کوئی چینیں نہیں بندھی ہوئی ہیں، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبے نہیں ہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہوں۔ یہ ایک زبردست توازن ہے جو انٹر پلینیٹری فورسز جو ہوتے ہیں، گریویٹیشنل فورسز جو ہوتے ہیں، ان کے باہم ایک توازن سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے نظام کو، یہ چیز جو سمجھتے ہیں تو آپ یقین جانیں اٹس مائنڈ باگلنگ، یہ سوچ کے فکر ہوتی ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کس طرح سے یہ چیزیں باہم توازن سے ہیں۔ اور اسی توازن کی اہمیت کا وہاں سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا۔ تو یہ توازن جو ہے اس کی علم و حکمت کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جو اس بنیادی فزکس کو یا سائنس کو سمجھتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے، اور یقیناً اس وقت ذہن میں خیال آتا ہے کہ جس رب نے یہ پورا نظام چلا رکھا ہے اس کی عظمت کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ وی فیل آڈ، ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اور یہی کائناتی آیات کا مقصد بھی ہے، اور اسی لیے قرآن بار بار ہمیں کائنات کی آیات کی طرف متوجہ کرتا ہے، جیسے میں نے یہاں چند کچھ مثالوں میں دیا۔ اور اس کے بعد ان کائناتی آیات کی اہمیت کا ذکر اس آیت میں ہمیں ملتا ہے سورہ یونس کی 101 میں کہ کہہ دو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے آیات اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو کائناتی آیات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ایک موٹیویشن کے طور پر استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ حکم ہے، قُلْ انظروا، یعنی اس کو اس رخ سے ہم سمجھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کچھ اور چیزوں کا حکم دیا ہے جن میں سے کچھ پہ ہم باقاعدگی سے پابند ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے تو ہم صلاۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کتب علیکم الصیام، ہم روزے رکھتے ہیں، یہاں بھی تو حکم ہے قُلْ انظروا، دیکھنے کا حکم ہے آسمان اور جو کچھ میں، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ جب آپ دیکھیں گے، ان پہ غور و فکر کریں گے تو وہاں اللہ کی عظمت نظر آئے گی۔ تو یہ ایک بڑا واضح رشتہ ہے، اور اس کی وجہ اور آگے یہاں اس طرح سے وضاحت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 52 میں، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ دین لفظ جو ہے عربی کا، اس کے 3 مفاہیم ہیں، 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لغات میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اتباع کے واسطے، قانون، اور یوم الدین، یوم الجزا، جو سورہ فاتحہ میں ہے کہ مالک یوم الدین۔ تو دین کے مفہوم میں قانون کا لفظ شامل ہے، تو یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے قانون پہ چل رہی ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، جو چیز اوپر سے گرتی ہے نیچے آتی ہے، کیونکہ گریویٹی کا قانون ہے۔ ہر چیز اس کائنات کی، یعنی چھوٹے سے ایٹم سے لے کے جس کا ہر الیکٹران اور پروٹون ایٹامک لاز یعنی ایٹمی قوانین سے بندھا ہوا ہے، اور یہاں سے لے کے یونیورس تک اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو سورج ہے یا جتنے پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، یہ کس طرح گھوم رہے ہیں، کس رفتار سے گھوم رہے ہیں، کس اینگل پہ جھکے ہوئے ہیں، ہر چیز کچھ قوانین کے تحت چلتی ہے، اور وہ قوانین اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی نہ تو سستی ہے نہ تیزی ہے۔ ہم مہینوں پہلے سن رائز کا، طلوع شمس کا وقت نکال لیتے ہیں، فجر کے
طلوع آفتاب کے، غروب آفتاب کے 400 کیلنڈرز مہینوں پہلے بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پریسیزن اتنا زبردست ہے، اتنی پابندی وقت کے ساتھ، اتنی صحیح رفتار کے ساتھ یہ سب چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ ان کو قانون باندھ رکھا ہے، اور وہ قوانین اللہ تعالیٰ کے ہیں جو انہوں نے ہر چیز کے لیے باندھ رکھے ہیں۔ اب اس کا اگلا حصہ جو ہے پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، تو یہاں ہم تقویٰ سمجھیں آسان لفظوں میں کہ تقویٰ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا، اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن لاز، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ 100% جڑنا، ان سے ان کی اتباع کرنا تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہم جب جڑیں گے تبھی ہم تقوی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی میں تھوڑی سی بات وضاحت آگے کروں گا، یہ ایک آیت اور آپ کو دکھا دوں، نحل کی 49-50 جو ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ یعنی فرشتے، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی دے سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مکمل مطیع ہیں، اور تکبر نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ سجدے سے مراد وہ فزیکل سجدہ نہیں ہے جیسا ہم کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک سجدہ ہے، لیکن اصل سجدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دل کو، اپنی ول کو، اپنی وش کو جھکا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک خاصیت یا یہ صفت صرف انسان کے پاس ہے، کیونکہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ چوائس نہیں دی کہ وہ اپنی من مرضی کام کر سکے۔ باقی ہر چیز کے لیے اللہ نے قانون بنا رکھے ہیں، بلکہ انسان کو بھی دیکھیں، مثال طور پر اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں، جس طرح چاہتا ہوں ہاتھ ہلا رہا ہوں، اس کو بھی ہلاتا ہوں، اس کو بھی ہلاتا ہوں، میں سر بھی ہلا رہا ہوں، یعنی یہ چیزیں میرے قابو میں ہیں۔ لیکن کیا میں اپنے بلڈ سرکولیشن کو اس وقت قابو میں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے دل کی رفتار کو قابو میں کر سکتا ہوں؟ کیا میرے پھیپھڑوں میں جو گیس ایکسچینج ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تبادلہ جو ہو رہا ہے، جس سے خون میرا ہر لمحے صاف ہوتا ہے لنگس میں جا کے، کیا یہ چیزیں میرے قابو میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی جو اہم زندگی کے مراحل اور مرحلے اور فینومینا ہیں ان پہ کنٹرول نہیں دیا گیا، وہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ یعنی ہمیں بھی جو آزادی دی گئی ہے وہ محدود ہے، کیونکہ جو وائٹل چیزیں ہیں، جو وائٹل سسٹم سے جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت باندھ رکھا ہے۔ میرے جسم کے وائٹل فنکشنز اللہ کے قانون کے تحت چلتے ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، میں اس کے قوانین کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، میں اس کے قوانین پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ڈزنٹ میٹر۔ میرے جسم کو چلانے کے لیے اسی کے قانون مستقل چلتے رہتے ہیں میرے جسم میں، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے میرا دل دھڑکتا ہے، میں آنکھ سے دیکھ پاتا ہوں، میں کان سے سن پاتا ہوں، اور میرے پھیپھڑوں میں گیس ایکسچینج ہوتی ہے، میرے جوڑ چلتے ہیں، میرے مسلس چلتے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے جو اللہ کے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ تو جب اللہ کے قوانین کی اہمیت واضح طور سے ہمیں چاروں طرف دکھتی ہے، آفاق میں بھی، چاروں طرف کائنات میں بھی، خود ہمارے جسم میں بھی، تو پھر کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین نہیں بنائے ہوں گے جو ہمیں گورن کریں یا جن کے تحت چل کے ہم اچھی زندگی گزاریں؟ یقیناً وہ قوانین ہیں، ہم واقف ہیں، اور وہ قوانین ہیں قرآن کریم میں۔ اسی لیے سورہ قصص کی 85 آیت اگر آپ دیکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی بعد، تو یہ آیت واضح طور سے بتاتی ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے، ایک نفس دیا ہے کہ آپ چاہیں تو قرآن کی اتباع کریں، وحی کی اتباع کریں، اور چاہیں تو اپنی نفسانی خواہشات پہ چلیں، اہوا کی اتباع کریں، لیکن نتائج بالکل مختلف ہوں گے۔ اس پوری کائنات میں جب اللہ کے قوانین چل کے بہترین نتائج دیتے ہیں اور ان نتائج سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قوانین کی اطاعت میں دیے بنا ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ آیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے قرآن ہم پہ فرض ہے، اور یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح ہم نماز کو فرض جان کر پورے اہتمام سے اس کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کو فرض جانتے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ہمارے حالات اجازت دیں اور مال ہو اتنا تو ہم حج کے لیے بھی جاتے ہیں،
تو ان فرائض کو تو ہم فرائض کے طور پہ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، لیکن یہاں قرآن ہم پہ فرض ہے، اس کا اہتمام کیا ہے؟ قرآن فرض ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہماری اکثریت، اور وہ اکثریت بھی ایک بڑی تعداد ہے، جو 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زائد لوگ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ بچے یا جب گھر میں سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو قرآن جو پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم قرآن ناظرہ کہتے ہیں، یعنی صرف قرآن کے حروف کو پہچان لیتا ہے، ان کی ادائیگی پہچان لیتا ہے۔ اس کو تجوید سکھا دیتے ہیں، قرأت سکھا دیتے ہیں، حفظ کرا دیتے ہیں، لیکن کسی بھی اسٹیج پہ قرآن کو سمجھانے کی بات نہیں ہوتی، فہم قرآن کی بات نہیں ہوتی، جبکہ قرآن فرض ہے۔ اور بات صرف فرضی کی نہیں ہے، دیکھیے اگلی آیت آپ یہ دیکھیے، اعراف کی 3 آیت ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر۔ یہاں یہ بات مکمل ہو جاتی ہے حکم اللہ کا کہ جو اللہ کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا اس کے اتباع کرو، لیکن آگے مزید وضاحت کری گئی ہے کہ اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، کسی اور اولیاء کا، کسی ولی کا، کسی سسٹم کا، کسی آئیڈیالوجی کی اتباع نہیں کرنی آپ کو۔ تو معاملہ صرف یہی نہیں کہ قرآن فرض ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ صرف اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اب اگر ہمیں یہی نہیں پتہ اس قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم اتباع کس چیز کی کرتے ہیں؟ کیونکہ اتباع 2 ہی چیز کی ہوتی ہے، یا تو ہدایت کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا نفس کی ہوتی ہے، اور جہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو وہی شرک ہوتا ہے، کیونکہ 100% اتباع اللہ کی ہمیں مسلم بناتی ہے، اور جب ہم اللہ کی اتباع سے ہٹ کے اپنے دل کی، اپنے خاندان کی، اپنی رسم و رواج کی، اپنے دوستوں کی، اپنے دور کے چلن کے حساب سے چلتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ مسلمان کا بھیس، مسلمان کا رویہ، اس کا کردار، اس کے معاملات، اس کا اخلاق ایک سا ہوتا ہے، وہ چاہے کہیں بھی چلا جائے۔ رنگ میں رنگ جانا ایک اور چیز ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمیں اتباع صرف قرآن کی کرنی ہے۔ اور دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، اور یقیناً سورہ فاتحہ ایک بہترین دعا ہے، ہمیں دعا کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعا ہم روز کر رہے ہیں، لیکن وہی قرآن جو جزدان میں لپٹا ہوا بہت اوپر طاق میں رکھا ہے، اس میں دیکھیے جواب موجود ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ اور یہاں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر اس راستے پہ نہیں چلے اور تم دوسرے راستوں پہ چلے تو وہ تمہیں اس سے جدا کر دیں گے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ کیونکہ جب تک آپ اللہ کے احکامات کو نہیں جانیں گے، آپ تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ متقی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، ہم قرآن کو جانتے ہی نہیں، تو کس طرح ہم تقوی کریں گے؟ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو کہاں سے تقوی کے درجے کو پہنچیں گے؟ تو اس انداز سے اگر آپ شروع سے ہم پھر سے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا باتیں اس وقت کریں اب تک، تو اللہ تعالیٰ کائنات کی آیات کی طرف ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہم انہیں دیکھیں، ہم انہیں سمجھیں، تاکہ اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اور اللہ کی عظمت کا احساس ہو تو ہم دل سے اللہ کے بندے بندے، یہ تھوپنے والی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سیدھا حکم دے دیتا کہ یہ کرو۔ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اطمینان قلب دینا چاہتا ہے کہ اس کائنات کو تم دیکھو گے تو تمہیں اپنے رب کی عظمت نظر آئے گی، تو دل سے تم اللہ کے بندے بنو گے، دل سے جڑو گے، اور جب دل سے جڑو گے تو ظاہر ہے جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ تم عمل کرو گے، یعنی قرآن سے جڑو گے۔ اور اللہ کے احکامات میں ایک بڑا حکم جو ہے وہ علم کے حاصل کرنے کا ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے اس کے لیے دیکھیے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85 کیا بیان کرتی ہے کہ وہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنی احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے۔ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علم، اور اس سے خطرناک بات آ گئی کہ ماذا کنتم تعملون، اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تم کر کیا رہے تھے؟ واٹ واز اٹ یو ڈڈ؟ یعنی یہاں پورا یہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ زندگی میں ایک مقصد ہمارا جو ہے بڑا، اللہ کی آیات کا علمی احاطہ کرنا ہے۔
اب اللہ کی آیات کو جب ہم نے اس نظر سے، نہیں کائناتی آیت کا تصور بہت کم لوگوں کے پاس ہے. آیت ہم صرف قرآن کی آیت سمجھتے ہیں. علم کا تصور ہمارے یہاں بٹا ہوا ہے، دینی و دنیاوی علوم. جن علوم کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ ان علوم کی مدد سے تم کائنات کو دیکھو، ان کو سمجھو، ان کو ہم نے دینی علوم، دنیاوی علوم کے نام سے بالکل الگ کر دیا ہے. اس پہ ہمارے جو جتنا سسٹم ہے دینی مدارس کا، اس میں اس طرح بالکل دھیان نہیں ہے. ان علوم سے واقف ہی نہیں ہوتے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا، یعنی آیات کو جھٹلانے کا ذکر ہے یہاں پر، کیونکہ جن آیات کو ہم دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، ان کا وہ مقام جو ہے، وہ ہم اس مقام پہ اور اس ہدایت کے تحت اگر کام نہیں کرتے تو ان کا جھٹلانا ہو گیا. کیونکہ ایک حکم ہے اللہ کا، ایک شخص ہے جو اس کو چھپا کے رکھتا ہے یا اس سے انکار کرتا ہے، اس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جو اس کو جانتا ہے اور پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ اس کو جھٹلاتا ہے، جانتے بوجھتے جھٹلاتا ہے. یہاں یہ کذبتم کا لفظ اسی لیے آئے، وقالا کذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بہی علما ماذا کنتم تعملون. تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. انہوں نے اعراض برتا، ان کی طرف دیکھا نہیں، ان کا مطالعہ نہیں کیا، علمی احاطہ نہیں کیا. اور اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے؟ اتنی واضح آیات اور احکامات کے ہوتے بھی اگر ہم جدید اور یا ان علوم سے دور ہیں اور اگر آپ کو رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس پہ سوال اٹھانا چاہیے. اس کا ایک اور رخ ہے جس کو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، نحل کی 78 آیت میں، کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پہلی چیز کی وضاحت یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن چیزوں کو جاننے کے لیے اپنے اطراف کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں اور سوچنے والا ایک دل دیے ہیں یا دماغ دیا ہے. یعنی جو ہمارے اطراف کی چیزیں ہیں جس میں ہماری آیات بھی شامل ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کون سی نعمتیں؟ وہ دماغ، ایک تھنکنگ مائنڈ، انٹیلیجنس یا عقل، اور دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت. یہ جو حصے ہیں ہماری سینسز ہیں، ان کی مدد سے جب ہم اپنے گرد و بیش کو پہچانتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے علم حاصل کر کے جب اللہ کی کائنات کو پہچانتے ہیں اور اس سے اللہ کو پہچانتے ہیں اور دل سے اس کے بندے بنتے ہیں، تو یہ ہے شکر کا عمل. کیونکہ زبان شکر کم ترین شکر ہے، اصل شکر ہے عملاً. جو چیز جس لیے دی جائے اس کا استعمال اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے اس دینے والے کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، ان کا استعمال اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو یہ عملاً شکر ہے ان کا. تو جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سینسز دی ہیں، ان کا استعمال اگر ہم اللہ کی عظمت کو پہچاننے، پھر اس کا بندہ بننے اور اس کے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے میں کرتے ہیں، تو یہ ان تمام نعمتوں کا عملاً شکر ہے. اور نہیں کرتے تو پھر یہ کفر ہے. اور اللہ تو وضاحت سے کہتا ہے کہ وشکری ولا تکفروا. شکر کے اگینسٹ اپوزٹ کوئی چیز ہے تو کفر ہے، کہ وشکرولی ولا تکفروا. اب دیکھیے یہاں ان صلاحیتوں کو اور سینسز کو جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ غور فرمائیں کہ جو پہلی وحی ہمارے ہاں آئی، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پہلی وحی ہماری آئی وہ پڑھنے کی بات کرتی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب یہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو ہم پہلی وحی کہتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم پہلا حکم کیوں نہیں کہتے؟ اقرأ حکم کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. یعنی پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ نہ نماز کا تھا، نہ روزے کا تھا، نہ زکوٰۃ کا تھا، نہ حج کا تھا، پڑھنے کا تھا. اور کس طرح پڑھنا؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ، اور نام کے ساتھ صفات جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے ساتھ پڑھو، علم حاصل کرو، تو وہ علم بامانی ہوگا. کیونکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، علم حاصل کیا لیکن وحی سے نہیں جڑے، اللہ کے احکامات سے نہیں جڑے، تو ایسے لوگ اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. اور اس کو میں اس آیت، کیونکہ میں کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں بولوں گا. یہاں دیکھیے آپ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23،
پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ پہلے تو آپ یہاں دیکھیے کہ خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات پہ اپنی من مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی رسم و رواج کو، اپنے طریقوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں خدا کی بھی تعریف آتی ہے کہ خدا وہ نہیں ہے جس کی تسبیح آپ پڑھتے ہیں، جس کے کلمے آپ پڑھتے ہیں۔ خدا وہ ہے جس کے احکامات کے پیچھے آپ چلتے ہیں، جس کی اتباع آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ نفس کی اتباع کرتے ہیں، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں، اپنی ویمس اینڈ فینسیز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ زبان سے چاہیں اللہ کے بندے بنے رہیں، لیکن عملاً آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ آپ عبد النفس ہیں، نفس کی بندگی میں رہتے ہیں آپ، کیونکہ منمانی زندگی گزارتے ہیں، اور ہماری اکثریت ایسا کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے احکامات ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تو ہم نے ناظرہ پڑھا تھا یا حفظ کر لیا تھا، سمجھا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ہم پھر کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ جس طرح ہمارے مسلک میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے سماج میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے، میرے گھر میں ہے یا میرے دل میں ہے۔ تو یہ سب غیر اللہ ہیں۔ یہ وہی غیر اللہ ہے جن کو ہٹانے کے لیے لا الہ کا ذکر آتا ہے۔ جب تک ان الہوں سے ہم نہیں آزاد ہوں گے، الا اللہ کے مرحلے پہ نہیں پہنچتے۔ ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی اتباع نہیں ہوتی جب تک لا الہ کے مرحلے سے نہیں گزرتی۔ تمام الہ جو ان کو ہٹانا ہے، جن کی اتباع ہمارے ہاں بہت زور و شور سے ہوتی ہے اور بنا احساس کے ہوتی ہے کہ ہم کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ وضاحت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کی، یعنی اللہ کے احکامات سے ہٹ کے جو زندگی گزارتے ہیں، وہ کتنے ہی صاحب علم ہوں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر علم وحی کے ساتھ جوڑ کے چلتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے فلاح کا راستہ دیتا ہے۔ یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اگر ہمارے تعلیمی نظام قرآن فہمی سے ہٹ کے چلتے ہیں، جوڑ کے نہیں چلتے، تو وہ نافع نہیں ہو سکتے، اور ان سے وجود میں آنے والی شخصیتیں نافع شخصیتیں نہیں ہو سکتی۔ ان کا فوکس صرف مادیت پہ ہوگا، جیسا کہ آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ علم بہت پھیل چکا ہے، ہر طرح کی ترقیات ہیں، لیکن چونکہ لوگ نفس کے حساب سے یا اپنے بنائے ہوئے پیراڈائمز پہ، اپنے فارمولوز پہ، اپنے بلو پرنٹ پہ کام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے نہیں چلتے، تو آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے اگر انسان کو فائدہ ہے تو نقصانات بھی بہت ہیں، وہ قطعاً نہ ہوتے۔ اور جس زمانے میں مسلمان سائنس سے اور علوم سے جڑے ہوئے تھے، اس زمانے میں اگر آپ ترقیاں دیکھیں تو اس وقت بربادیوں کے اتنے افسانے نہیں تھے جتنے آج ہیں، کیونکہ وہاں علم وحی کے ساتھ چلتا تھا، دونوں طرح کے علوم ساتھ چلتے تھے، ایک ہولسٹک سسٹم تھا ایجوکیشن کا، تکمیل تھی، علم کی تکمیل تھی، علم کی تقسیم نہیں تھی۔ جب سے علم کی تقسیم ہوئی ہے، منظرنامہ بالکل بدل گیا ہے۔ اب یہاں میں ایک مثال آخر میں رکھنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، سب کا سب، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے لیے ہے۔ یہاں پہ یہ تو ایک کلام پاک کی ایک آیت ہے، اب میں کائناتی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک درخت ہے جس میں فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے۔ یہ فوٹو سنتھیسس کیا ہے کہ اس درخت کے دو حصے ہیں، جیسے آپ اس کو اس تصویر میں دیکھیں گے اس طرف کی، کہ یہ شاخیں، تنا اور جڑیں یہ سب براؤن رنگ کی ہیں، ان میں ہرا رنگ نہیں ہے، سبز رنگ نہیں ہے۔ یہ سبز رنگ جو ہے یہ کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کلوروفل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی جس کو جذب کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا سے لیتا ہے، اور اپنے ہرے رنگ یعنی کلوروفل کی مدد سے گلوکوز بناتا ہے۔ گلوکوز جو کہ ہم سب کی غذا ہے، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے ہم کیمسٹ کی دکان سے لے کے آتے ہیں تو دیکھیں کتنا مہنگا وہ گلوکوز ملتا ہے۔ یہ ہری پتیاں جو ہیں صرف ان کے اندر ہی فوٹو سنتھیسس کا کام ہوتا ہے، یعنی یہ جو شکر سازی ہے یا غذا کی تیاری ہری پتیاں کرتی ہیں۔ ہری پتی کے اندر کلوروفل ہے، وہ تمام انزائمز ہیں جن کی مدد سے وہ سورج کی روشنی کو جذب کرتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتی ہے، پانی کو لیتی ہے اور گلوکوز بناتی ہے۔ یعنی بڑی محنت سے جان فشانی کے بعد وہ پتی گلوکوز بناتی ہے۔ لیکن اس گلوکوز کا کرتی کیا ہے؟ جیسے ہی بنتا ہے یہ ہری پتیاں اس گلوکوز کو
ان علاقوں کی طرف منتقل کر دیتی ہیں جہاں شکر نہیں بنتی، جہاں گلوکوز نہیں بنتا، یعنی جتنے براؤن حصے ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی شاخیں ہیں، تنا ہے، جڑیں ہیں، اور یہ بہت بڑے حصے ہوتے ہیں، فوراً شوگر وہاں تقسیم کی جاتی ہے۔ یعنی ہری پتی یہ نہیں کہتی کہ تو میں نے اپنی محنت سے شکر بنائی ہے، میں اس کو ان کو کیوں بھیجوں، انہوں نے اپنے حصے کی خود بنانی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہوتا، اور کائنات میں ہر جگہ یہ اصول کام کرتا ہے جس کو لا آف ڈیفیوژن کہا جاتا ہے، قانون نفوذ پذیری۔ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہاں یہ قدرت کے کارخانے میں وسائل کی تقسیم کا ہمیں فارمولہ نظر آتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وسائل کی، وسائل وہاں تقسیم ہونے چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پودا، کیونکہ یہاں پہ آپ ایک پودا دیکھتے ہیں اور یہ بڑا تناور درخت دیکھتے ہیں، جب یہ پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں شکر سازی ہوتی ہے، چاروں طرف پھیلتی ہے، درخت بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ درخت بہت بڑا ہو گیا، جیسے آپ اپنے چاروں طرف نیم کے، پیپل کے اور 10 طرح کے درخت دیتے ہیں، آم کا درخت، سب۔ تو اب اس درخت میں پتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس شکر بہت بنتی ہے۔ اب شکر جب بہت زیادہ بن گئی، تنے کو، جڑوں کو، برانچز کو، سب کو چلی گئی، تو اب جو شکر بچی ہے اس کو رکھنے کے لیے سماج کا، یعنی اس کو جمع خوری کرنے کے لیے، ہوڑ کرنے کے لیے کوئی پتی تیار نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتی ہیں ہم نے اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی سی شکر لے لی، باقی شکر کا کیا کریں؟ تو جو یہ شکر سرپلس بنتی ہے، جو یہ فالتو یا فاضل شکر ہوتی ہے، اس کو وہ اپنے بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں۔ وہی بیت المال جو پھل کی شکل میں یا اناج کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جو سرپلس شکر ہے اس کو وہ پھل کی شکل میں یا اناج کی شکل میں جمع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے وہ لے لو۔ یہ ہے ایک اللہ کی آیت جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ وسائل کی تقسیم کس طرح سے ہو۔ ہری پتی کو اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہو رہی ہے، وہ شکر بنا پا رہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اسے مل رہا ہے، تو وہ ہری پتی جو ہے وہ اس شکر کو بنا کے اپنے پاس جمع نہیں کرتی ہے کہ ھذا من فضل ربی، بلکہ وہ فوراً اس کو تقسیم کرتی ہے، منتقل کرتی ہے ان حصوں کی طرف جہاں شکر نہیں بنتی، تاکہ ان کو خوراک انہیں مل جائے۔ اپنے حصے کی تھوڑی سی خوراک لے لیتی ہے، 2.5% سے بھی کم، کیونکہ ہم زکوٰۃ 2.5% نکال کے 97.5 اپنے پاس رکھتے ہیں، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2.5% سے بھی کم وہ شکر پتی جو بنا رہی ہے اپنے پاس رکھتی ہے، باقی سماج میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وضاحت قرآن نے اس طرح کی ہے۔ جب رسول اللہ نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں تو فرمایا آپ نے قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو۔ اس کا نمونہ ہمیں یہاں دکھتا ہے، پوری کائنات میں دکھتا ہے، انسانی سماج میں یقیناً نہیں دکھتا، کیونکہ انسانی سماج میں جو حاملین قرآن ہیں ان کی اکثریت قرآن کو سمجھتی نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتی، لہٰذا ان کے ہاں وسائل کی تقسیم اس انداز کی نہیں ہے۔ اس کی بات، اس روشنی میں اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں یونس کی 6، کہ میں وہیں سے اس کنیکشن کو جوڑ رہا ہوں جہاں سے شروعات کری تھی، کہ بلا شبہ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین پہ پیدا کیا ہے ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کون اختیار کرے گا؟ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم علم حاصل کرنا اور اللہ کی کائنات کی آیات کا علمی احاطہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس انداز سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرتے ہیں اور کائنات کی آیات کا علمی احاطہ کرتے ہیں تو ان کو اس میں آیات نظر آتی ہیں۔ تو یہ رشتہ ہے براہ راست جو علم، کائناتی آیات اور تقوی کے درمیان ہے۔ سورہ حامیم کی آیت بڑی اہم ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اب یہاں آپ نوٹ فرمائیں کہ آیات تو قرآن میں موجود ہیں، اب کون سی آیات دکھائی جائیں گی؟ اگر ہم آیات سے قرآن کی آیات کو، لسانی آیات کو ہی کہتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، تو آفاق میں اور انفس میں، میرے چاروں طرف اور خود میرے نفس میں کس آیات کو دکھانے کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر کائنات کی آیات کی بات ہے۔ اور ان کو کس چیز سے قرآن جوڑ رہا ہے؟ قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر، کہ ہم ان کو دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی قرآن واقعی برحق ہے۔ یعنی قرآن اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کائناتی آیات کو کھڑا کر رہا ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم دکھاتے رہیں گے جب تک کہ یہ کنوینس ہو جائیں
کہ واقعی یہ قرآن، اس کے احکامات، اس کا سسٹم برحق ہے۔ اب ہم جو اپنے آپ کو حاملین قرآن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یقیناً پھر ایک سوال یہ نشانی یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس بنیاد کو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا اللہ کے احکامات میں سے چند احکامات پہ عمل کرنا یعنی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کو چلے جانا، کیا یہی احکامات ہیں اللہ کے؟ باقی قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے؟ یہ جن احکامات کا ذکر ہے، جن کی اہمیت اتنی واضح ہو رہی ہے، ان کی بنیاد پہ ایمان لانے اور نہ لانے کی بات ہوتی ہے، ان کی بنیاد پہ کفر کی، شرک کی اور وحدانیت کی بات ہوتی ہے۔ ان احکامات سے ہم نے بالکل آنکھیں موڑی ہوئی ہیں، ہمارے نظام تعلیم میں نہیں ہیں، ہمارے ادھورے آدھے بٹے ہوئے سسٹم میں ایک طرف ایک چیز ہے، دوسری طرف دوسری چیز ہے، ان کو ملانے کا ہمیں بہت واضح تصور آج بھی نہیں ملتا۔ تو کس طرح ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اور علم جو کہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا حصول اتنا اہم ہے، ورنہ یہ حدیث نہ ہوتی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم۔